بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو آڈیو کالمز۔ سب سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور آپ سب سے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کا ہمارا دوسرا کالم بھی اوریہ مقبول جان صاحب کا ہی ہے، جس کا عنوان ایک عہد شکن قوم کا یوم آزادی۔ شروع کرتے ہیں۔ انگریز جب 1857 میں پورے ہندوستان کا حکمران بنا اور اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مصنوعی منافقانہ لبادہ اتار کر ملک کو تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا، تو اس ملک میں ہندو اکثریت کے لیے تو یہ صرف ایک حکمران کی تبدیلی تھی۔ پہلے وہ مسلمانوں کے زیر نگین تھے اور اب انگریز کے محکوم ہو گئے۔ ہندوؤں نے مغلیہ دور میں بغاوت کی ایک انگڑائی 1761 میں لی، لیکن شاہ ولی اللہ کی دعوت پر افغانستان سے آنے والے احمد شاہ ابدالی نے پانی پت میں مرہٹہ اور مشترکہ ہندو فوج کو ایک ایسی شکست سے دوچار کیا کہ پھر اگلے 100 سال وہ کمزور ترین مغل بادشاہ کو بھی بسر و چشم قبول کرتے رہے۔ اس کے برعکس مسلمان انگریز سے پہلے بھی حکمران تھے اور ان کی تہذیب و ثقافت بھی بالادست تھی۔ انگریزوں نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، اس لیے دونوں کے درمیان نفرت اور مغایرت کا ایک ایسا رشتہ قائم ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی خالصتاً مسلمانوں نے ہی لڑی۔ جہاد کا اعلان بھی دلی کی جامع مسجد سے ہوا اور مسلمان ہی تھے جو بے جگری سے لڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد پھانسیاں، جائیدادوں کی ضبطگیاں اور کالے پانی کی سزائیں بھی صرف مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ اگلے 90 سال اس ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھے۔ ہندوؤں کو انگریز نے اپنا منظور نظر بنا لیا، راج دربار میں ان کی عزت ہوئی اور وہ عملاً حکمرانوں کے ساتھی بن گئے۔ مسلمانوں کے لیے اب ایک چومکھی لڑائی تھی: عزت و ناموس بچائیں، دین بچائیں یا ذاتی و خاندانی زندگی کا تحفظ کریں۔ بیچارے بٹ گئے۔ دین بچانے والے دیوبند جیسے مدرسوں میں مکین ہو گئے اور سرکار کی نظر میں معتبر ہونے والوں نے علی گڑھ گرا لی۔ ہندوستان کی تاریخ میں 1920 کی دہائی بہت اہم ہے۔ مسلمان خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے پرجوش تحریک چلا رہے تھے، اور دوسری جانب انگریز کو یقین آ چکا تھا کہ اب اس کے قدم مضبوط ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اس نے پورے ہندوستان میں پہلے جمہوری الیکشن کروائے، جس میں ہری سنگھ غور کی ڈیموکریٹک پارٹی نے الیکشن جیت لیا۔ یہ ہندو اس قدر مستحکم ہو گئے کہ اسی دہائی میں برصغیر پاک و ہند میں ایک مختلف دو قومی نظریے کی آواز گونجی۔ یہ نظریہ ساورکر اور گولوارکر کے نظریات پر مبنی تھا۔ اس نظریے کے مطابق ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو قوم کا وطن ہے، اور یہاں پر جو قدیم نسلیں صدیوں سے آباد ہیں مگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہیں واپس ہندو بنانا ہوگا، مگر جو قومیں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ آئی تھیں انہیں یہاں سے دیس نکالا دینا پڑے گا، کیونکہ وہ ملیچ یعنی ناپاک ہیں، اور ان کے وجود سے یہ دیوتاؤں کی پوتر سرزمین ناپاک ہو چکی ہے۔ اس نظریے کے حصول کے لیے شدھی کی تحریک شروع ہوئی، جو لوگوں کو واپس ہندو بنانے پر قائل کرتی تھی۔ اگر کہیں طاقت کی ضرورت پڑتی تو اس کے لیے سنگٹھن کی مسلح ہندو تحریک کا آغاز کیا گیا۔ دونوں تنظیموں کے وجود سے راشٹریہ سیوک سنگھ کا قیام 1925 میں ناگپور کے شہر میں عمل میں لایا گیا، اور اسی سال ہندوؤں نے ایک مسجد کے سامنے جا کر بینڈ باجے بجا کر قانون کی خلاف ورزی کی، اور برصغیر میں پہلے ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی محرومیاں، انگریز سرکار کی نفرت اور 500 سے زیادہ ہندو راجاؤں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ راجستھان اور میوات جیسے علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی عبادات تک کرنے کی اجازت نہ رہی۔ نفرت اور تعصب کا یہ عالم تھا کہ ریلوے اسٹیشنوں پر 2 طرح کے پانی پلانے والے سکے ہوتے تھے، ایک مسلم پانی بیچتا اور دوسرا ہندو پانی بیچتا۔ حالات کی اسی کھینچا تانی میں دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی۔ بڑی بڑی سلطنتوں کا دور رخصت ہوا، اور یورپ کی عالمی طاقتیں جو اپنی معاشی بہتری کے لیے امریکہ کی دستہ نگر بن چکی تھیں اور مارشل پلان کے سرمایہ کی محتاج تھیں، اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانے لگیں۔ برطانیہ نے برصغیر سے نکلنے کی ٹھانی تو فرانس نے افریقہ سے۔ اس وقت تک دنیا کو
قومی ریاستوں میں علاقہ، رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اسی بنیاد پر 1920 میں خلافت عثمانیہ کو مصر سے لے کر عراق تک حصوں بخروں میں بانٹا گیا۔ لیکن اس نظریے کے برعکس ہندوستان کے مسلمانوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو روز ازل سے اللہ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم بتایا تھا، یعنی حزب اللہ کے دھڑے کے لوگ اور حزب الشیاطین یعنی شیطان کے دھڑے کے لوگ۔ ہندوستان میں آباد مسلمان بنگال، بہار، یوپی، پنجاب، سندھ اور دکن وغیرہ میں رہتے تھے۔ ان کا لباس مشترک تھا اور نہ ہی کھانا پینا، نہ گیت ایک جیسے تھے اور نہ ہی رسوم، لیکن ان سب نے ایک ایسے خطے کا مطالبہ کر دیا جو صرف مسلمانوں کے لیے ہو۔ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ایک ایسے خطے کی آرزو بسی ہوئی تھی جس میں وہ بحیثیت مسلمان اپنے دین کے نفاذ کے لیے آزاد ہوں۔ یہ تصور علامہ اقبال کے اشعار میں تو تھا، لیکن قائد اعظم کے سیاسی نظریات کی بنیاد بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر سے یار لوگوں نے ان کی زندگی میں ہی سیکولر لبرل معنی تلاش کرنا شروع کیے تو وہ عظیم لیڈر گھن گرج سے پکار اٹھا۔ 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا، ترجمہ: لوگوں کو اس بات پر پریشانی کیوں ہے کہ پاکستان کا آئندہ کا آئین شریعت کے قوانین سے متصادم ہوگا؟ اسلام کے زرعی اصول آج بھی ویسے ہی قابل عمل ہیں جیسے 1300 سال پہلے تھے۔ قائد اعظم کی اس وضاحت کے بعد آج تک یہ عہد شکن قوم 11 اگست کی تقریر کے پھریرے لہراتی ہے اور اس میں سے سیکولر نظریات کے پھول نکالتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کے نزدیک قائد اعظم کی طبعی زندگی صرف ایک دن کی تھی۔ صبح بیدار ہوئے، 11 اگست کو تقریر کی اور شام تک داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ جس عظیم شخص کے نظریے کی بنیاد پر ایک ملک تقسیم ہوا، لاکھوں انسان قربان ہوئے، اور نظریہ بھی ایسا کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور ہندو ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، جو قائد پاکستان بنتے ہی علامہ محمد اسد کو اسلامی دستور کی تدوین کے لیے ایک محکمہ قائم کر کے دیتے ہیں اور اسے ریڈیو پاکستان سے پاکستان کے قیام کی نظریاتی اساس پر تقریر کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ مولانا ابو العلا مودودی کو ریڈیو سے اسلامی نظام حیات کو بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ایسا شخص کیسے سیکولر ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ قائد اعظم سر سے پاؤں تک ملبوس کے اعتبار سے مغرب زدہ تھے۔ ان کو قائد اعظم کی زندگی کی آخری تقریر نظر نہیں آتی جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح پر کی تھی۔ مغرب پر تنقید کا ایسا لہجہ جو قائد اعظم نے اپنایا، ایسا تو آج تک کوئی مولوی بھی اختیار نہیں کر سکا۔ انہوں نے فرمایا، میں بڑی احتیاط اور غور سے آپ کی تحقیقی آرگنائزیشن کے کام کو دیکھوں گا کہ وہ کیسے پاکستان کے بینکاری کے نظام کو اسلام کے معاشی اور معاشرتی آئیڈیل کے مطابق ڈھالتی ہیں۔ مغرب کے معاشی نظام نے جدید دور میں انسانیت کے لیے ایسے لا ینحل مسائل پیدا کر دی ہیں کہ اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ معجزاتی طور پر جنم لینے والا یہ ملک، جس کو نظریے کے اعتبار سے واضح تصور رکھنے والے قائدین کی نعمت بھی میسر تھی، ایسی قوم بدعہدی اور نظریے سے انحراف کی اپنی مثال آپ ہے۔ ایسی قوم کو ہر سال جب جشن آزادی مناتے دیکھتا ہوں تو دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں کسی وقت یہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ آخر میں آپ سے درخواست کہ ہماری ویڈیوز کے متعلق اپنی تجاویز اور رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ آپ کے ذوق کے مطابق ہم ان چیزوں کو اپنے کالمز کے اندر شامل کر سکیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔